بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ کو تاہیے کا بھی علم ہے اور لاکھوں کا بھی۔ آپ کون ہیں بابا جی؟ ہمیں اپنے دامن میں لے لیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار۔ آپ بھی سمٹ کر اس کے قریب ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دینے لگا، مگر ابھی اس کے لب آگے جھکے ہی تھے کہ وہ سفید بابا وہاں سے اٹھ گیا، بولا نکل جاؤ یہاں سے، وقت بہت کم ہے۔ یہ کہہ کر وہ گویا ہوا میں تحلیل ہو گیا، ہم سے ذرا آگے نکلا اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم پھٹی نظروں سے اسے بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ کون تھا یار؟ اس نے ہمیں حیران کر دیا ہے، کیا بید تھا اس میں؟ آبی نے حیرت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اچھلتے ہوئے کہا، یہ کون تھا جلانی؟ بیٹھ جا آبی، یہ شاید ہماری روح تھی، انسان کی صورت میں سامنے آ گئی، ہمارا دوسرا وجود جو ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہاں سے بھاگ چل۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وقت بہت کم ہے، یہاں سے بھاگ چل آبی، ان کی رفتار ہم سے زیادہ تیز ہے۔ یہ کہہ کر میں نے گھوڑے کی رکاب پر قدم رکھ دیا۔ ابھی بھی میرے پیچھے لپکا، اس کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ بولا یہ کون تھا یار؟ اسے تو ہر شے کا علم ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کبھی کبھی آدمی کو اپنا وجود حصوں میں نظر آتا ہے۔ ہم دو ہیں مگر وجود ہمارا ایک ہے، وہی ہمیں نظر آ گیا۔ یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، بہت نیک آدمی ہو تو اس کا عکس ملتا ہے، یا بہت ہی بد ہو تو یہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، مجھے تو یہ کوئی آسمانی مخلوق نظر نہیں آئی، دیکھا نہیں تم نے اس کے چہرے پر ہم دونوں کا عکس تھا؟ نہیں یار، بات کچھ اور ہی نظر آتی ہے، ایسے بزرگ روز روز نہیں ملتے ہیں، اسے ڈھونڈو کہاں؟ وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کی 2 لمحوں کی ملاقات نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ یہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ آدمی کا وجود ثانی ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے، کبھی کبھار خود کو ظاہر کر دیتا ہے۔ مگر آبی کو میری بات کا یقین نہیں آیا، اس کے ذہن میں برابر یہ ہلچل مچ رہی تھی کہ سفید بابا کوئی نورانی شے تھی جو ہمیں جنگل میں نظر آ گئی۔ وہ ایسے ہی خبط میں مبتلا رہا، ایک عرصے تک وہ اس کے بارے میں مجھ سے عجیب سوال کرتا رہا، مگر میں اسے کیا جواب دیتا؟ جسے ہم نے دیکھ لیا، جس سے بات کر لی، اپنی خیر کا مزدہ جس سے سن لیا، جس نے ہمیں نیکی اختیار کرنے کا مشورہ دیا، وہ ہمارے سامنے رہتا تو جانے کیا ہوتا۔ میں بھی اس کی آمد پر سخت حیران تھا، اس کی باتیں بھی میرے لیے حیرت کا سبب بنی تھی، مگر میں نے تو دل کو یہی سمجھا لیا تھا کہ وہ ہمارا ہی پرتو تھا۔ ہاں، اسے تسبیح کس نے دے دی؟ اسے ہمارا حال کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ پہلے کبھی ہماری نظر میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ایسے سوال تھے جن کا کوئی جواب مجھے نہیں ملتا تھا۔ ہاں، اس نے ہماری رہنمائی خوب کی۔ ہم جنگل عبور کر کے آگے بڑھے ہی تھے کہ عقبی حصے میں 2 جیپوں کی آواز ہمیں سنائی دی۔ پولیس ابھی تک ہمارے تعاقب میں لگی تھی اور ہمیں وہاں سے بھاگ کر ہی اپنی جان بچانی تھی۔ ان کا حملہ ایک بار پھر بہت ہی تابڑ توڑ قسم کا تھا اور انہیں یقین تھا کہ ہم جنگل میں گھس گئے ہیں۔ ہمارے گھوڑوں کے سموں کے نشان ان کی رہنمائی کرتے تھے اور ہمیں سفید بابا نے یہی کہا تھا کہ ہمیں جنگل کے بیچ میں سے گزر جائیں، اسے معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اس واقعہ کو یوں بیان کر رہا ہوں کہ اس جیسا کوئی اور واقعہ ہماری زندگی میں رونما نہیں ہوا۔ وہ ایسی ہی خوفناک گھڑی تھی جس میں ہمیں واقعی زبردست رہنمائی کی ضرورت تھی۔ خدا نے ہمیں اسے محروم نہیں رکھا، مگر پھر کبھی وہ سفید بابا رونما نہیں ہوا، اگرچہ ان گنت موقعوں پر ہمیں اس کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، کئی لوگوں سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا، مگر کوئی بھی اس کی صحیح طور پر وضاحت نہ کر سکا۔ کاش کوئی ہمیں بتا سکتا کہ وہ کون تھا۔ وہ واقعی ہمارا وجود ثانی تھا، ہمارے جسم کا غیر مرئی حصہ کیا تھا وہ؟ ہم جنگل کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ گھوڑے تازہ دم ہو چکے تھے، ان کے پسینوں کی رالیں ختم ہو گئی تھیں اور ہم دونوں تلونڈے چراغوں کی طرح ایک دوسرے پر جھکے آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ بھی جس ذہنی اضطراب میں مبتلا تھا، میں اسے خوب سمجھتا تھا۔ اس نے تلوار پر پاؤں رکھ دیا تھا، کئی گولیاں تو بس انگلی برابر فاصلے سے گزر گئی تھیں، کوئی بھی ان میں سے اسے چیر سکتی تھی۔ آدمی کا جسم شے ہی کیا ہے، اور ابھی وہ زنانے بازاری کا کہا، وہ راتوں کو اٹھ کر تتلی کی طرح کسی خوبرو کو نہال کر دینے والا آبی، جس کو
کو موت سے بہت ڈر لگتا تھا، جس نے ابھی جینا سیکھا تھا، وہ مرگے آسا دوپہر گزار کر جنگل میں آ گھسا تھا اور میری طرف جھک کر چلتا تھا جیسے وہ میرے بغیر جی نہیں سکے گا۔ اس پر گولی اثر کرتی تو گہری ہی دھنس جاتی۔ پولیس نے اب کی بار طے کر رکھا تھا کہ وہ ہمیں نکلنے نہیں دے گی، ہمارا مدفن وہیں کہیں بن کر رہے گا۔ یہی سوچ رکھا تھا ان لوگوں نے۔ پھر وہ کہہ دیتے کہ پولیس مقابلے میں 2 بندے مارے گئے، ان میں ایک کا نام جیلانی تھا اور دوسرے کا آبی، اور وہ پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ ہم جنگل میں سے گزر کر بہت آگے نکل آئے تھے اور ہمیں یقین تھا کہ پولیس اب ہمارا پنڈ چھوڑ دے گی، وہ اتنی دور تک شاید نہیں آ سکتے تھے۔ دراصل ہم اپنا کھرا ساتھ ہی لے آئے تھے، ایک لمبی جو ہم نے گھوڑوں کی پیٹھ پر گزار دی تھی۔ اب ہم تنگوان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک راہگیر سے ہم نے پوچھ لیا تھا اور وہ ہمیں یہی بتا رہا تھا کہ کچھ دور تنگوان ہے، دائیں ہاتھ کند کوٹ اور بائیں ہاتھ سما۔ زندگی نے ہمیں کیسے کیسے راستے دکھوا دیے تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں وہ علاقے بھی دیکھنے ہوں گے کبھی، جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ میرے ذہن میں آسیہ کا سوال بار بار کچوکے دیتا تھا، اس کو کیسی تقدیر ملی تھی، وہ ایک بار پھر کسی کی زیر بار ہونے پر مجبور ہو گئی، اور اب وہ کوئی جاگیردار تھا۔ مکرم علی اور اس کی موت آئی تھی میرے ہاتھوں۔ اچانک آبی نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ ہم اس وقت ایک گہری کھڈ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ گھوڑا کیوں روک لیا تم نے؟ یہ دیکھو ذرا، کوئی آدمی شدید زخمی معلوم ہوتا ہے، یہ نیچے دیکھو۔ میں نے گھوڑے کو ذرا آگے لے جا کر کھڈ کے اندر نظر ڈالی۔ یار یہ تو واقعی شدید زخمی ہے، یہ آدمی کسی نے مار کر ڈال دیا ہے، اسے یہاں نیچے اتر کر دیکھو۔ میں نے یہ کہہ کر گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ آبی بھی نیچے اتر آیا اور ہم دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کھڈ میں اتر گئے۔ کوئی جوان آدمی تھا جس کے بدن پر کسی نے برچی سے زخم لگائے تھے اور وہ اوندا پڑا ہوا تھا، لگتا تھا اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ ہم نے اسے سیدھا کیا تو آبی بولا، کون ہے بھائی تو؟ تجھے کس نے زخمی کیا ہے؟ میں یار محمد ہوں، احمد پور میں رہتا ہوں، مجھے حضور علی نے زخمی کر دیا ہے۔ نکا بھی اس کے ساتھ تھا، وہ بھاگ گئے مجھے مردہ سمجھ کے۔ پر کیوں؟ کیا نقصان کیا تھا تم نے ان کا؟ میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، پانی کی اسے سخت ضرورت تھی، مگر وہاں پانی ہم کہاں سے لاتے؟ اس کے ہونٹ بار بار اپنی پیاس ظاہر کرتے تھے۔ وہ دراصل میری منگنی ہو گئی تھی منیرہ کے ساتھ، رانی پور میں رہتے ہیں وہ لوگ، اسی بات پر وہ بگڑ گئے۔ حضور علی اور نکا منیرہ چچا زاد ہیں اور منیرہ کے پاس 50 بیگھہ زمین ہے، وہ اس کا رشتہ خود حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی ماں نے منیرہ مجھے دے دی۔ کچھ پانی دے سکو گے؟ مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ جا ابھی دیکھ تو کسی جگہ سے پانی مل سکتا ہے۔ آبی نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کھاڑ میں بہت آگے برساتی پانی جمع تھا۔ آبی نے دوڑ کر وہاں سے رومال کو پانی میں بگویا اور لا کر اس کے منہ میں انڈیل دیا۔ یار محمد کو پانی نے کچھ سہارا دیا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے پاؤں پر اپنا بوجھ ڈالا، اس کے پیٹ کا زخم اور زیادہ کھل گیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر اس سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ یہ تو ختم ہو گیا ہے جیلانی، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہاں آؤ، لاش کے پاس ٹھہرنا بھی اچھا نہیں ہوتا، اور پھر ایسی لاش، نکل چلو یہاں سے۔ یہ کہہ کر ہم نے یار محمد کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اور ہونٹ یوں کھلے تھے جیسے وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو، مگر یوں بچھڑی ہوئی حیات اسے واپس کیسے مل سکتی تھی؟ اس کے دشمنوں نے اس کو موت کا تلخاب پلا ہی دیا تھا۔ ہم کھڈ میں سے باہر نکلے تو آبی بولا، یار ہمیں سامنے کے گاؤں میں رات گزارنی ہوگی، میرا خیال ہے یار محمد اسی جگہ رہتا تھا۔ ہاں چلتے ہیں، شاید کسی گھر میں جگہ مل جائے، صبح اٹھ کر ہی ہم کسی طرف نکلیں گے، راستہ تو کھوٹا ہو ہی چکا ہے۔ سامنے کے گاؤں کا نام رانی پور تھا۔ جب ہم نے وہاں قدم رکھا تو سہ پہر ڈل چکی تھی، سائے لمبے ہو گئے تھے اور آدمی کو سخی ثابت کرتے تھے۔ کھیتوں سے لوٹتے ہوئے ڈوروں ڈنگروں کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی اور ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ کس استھان پر ہمارے گھوڑے بندھیں گے۔ آبی نے اچانک ایک راہ چلتے آدمی کو روک لیا۔ بھائی جی کچھ بتا سکتے ہیں کہ منیرہ کا گھر کون سا ہے؟ جی وہ سامنے ہی ہے، اس گلی کے آخری کونے میں چلے جائیں، کوئی کام ہے آپ کو ان سے؟ ہاں اسی لیے تو پوچھا ہے، بڑی مہربانی ہے تمہاری۔ یہ کہہ کر آبی گھوڑے سے اتر گیا اور ہم دونوں گام چلتے اس گلی کے آخری کونے تک جا پہنچے۔ منیرہ کا مکان بس کچا کوٹھا تھا، یہاں سے وہاں تک پھیلے 3 کمرے اور
اور ان کے آگے صحن۔ جب ہم نے دروازے پر دستک دی تو ایک ادیڑ عمر کی عورت نے کنڈی کھولی۔ ہمیں دیکھ کر وہ کچھ بدک سی گئی۔ کیا بات ہے بھائی، کس کو پوچھتے ہو؟ یہ منیرہ کا گھر ہے نا، ہمیں آپ ہی سے ملنا تھا۔ آپ منیرہ کی والدہ ہیں نا؟ ہاں ہاں، میں اس کی خالہ ہوں۔ کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ یہ بات تو ہم اندر بیٹھ کر ہی بتا سکتے ہیں بی بی، اگر دروازہ کھولو تو ہم اندر آ جائیں۔ آبی نے اس کے کندھوں کے اوپر سے صحن میں نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں آ جاؤ۔ اے منیرہ، ذرا دیکھ تو یہ لوگ تیرے واقف ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں۔ یہ اس نے دروازہ چھوڑ دیا۔ گھوڑے ہم نے صحن میں لے جا کر درخت تلے باندھ دیے۔ بقائن اگی تھی ان کے ہاں، اور وہ شاید اسی کے قد سے منیرہ کا قد ناپتے تھے۔ ہم گھوڑے باندھ چکے تو کمرے سے ایک چلبلی سی طلائی رنگت کی لڑکی برآمد ہوئی۔ وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی اور دوپٹہ اس نے گلے میں حمائل کر رکھا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا تو ابھی لڑکھڑا سا گیا۔ میرا بھی یہی حال ہوا۔ کسی عورت کا جوان ہونا ہی بہت کافی ہے دلوں پر سواری ڈالنے کے لیے، مگر منیرہ کے جسم سے تو چنگاریاں پھوٹتی تھیں۔ رنگ اس کا بہت گورا تھا، جس میں سونے کا رنگ نمایاں تھا۔ آنکھیں جب وہ جھپکتی تھی تو لگتا تھا کہ وہ ہر شے کو سر جھکانے کا حکم دے رہی ہو۔ بلا شبہ اس پر شباب ٹوٹ کر آیا تھا اور لب و لہجے کے اعتبار سے وہ پنجابی ہی نظر آتے تھے۔ وہ آدمی بھی ہمیں پنجابی ہی معلوم ہوتا تھا جس سے ہم نے منیرہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ یہ کون ہے ماں؟ میں نے تو انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ کیا کرنے آئے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ ہم غریبوں کو نہیں جانتی ہیں، ورنہ ہم نے تو آپ کے نام کا چرچا دور دور سے سن رکھا ہے۔ ابھی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس لڑکی نے اسے بلا شبہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ پر آپ ہیں کون؟ ابھی بتاتے ہیں بی بی، ذرا ہمیں کچھ بیٹھنے تو دو۔ یار محمد کو جانتی ہیں آپ؟ ابھی نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ اس کی زلفیں کمر تک کی خبر لاتی تھیں، اور جب وہ کسی بات پر پریشان ہوتی تھی تو اس کی آنکھیں پھیلتی نہیں تھی، مچنے لگتی تھیں۔ آپ بیٹھ جائیں بھائی جی، ادھر اس کمرے میں آ جائیں۔ بڑی بی نے ہمارے لیے منجلے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہاں دو پلنگ بچھے تھے جن کے بیچ میں چلنے پھرنے کے لیے خاصا راستہ موجود تھا۔ یار محمد کو جانتے ہیں آپ؟ منیرہ نے اندر آ کر کہا۔ اب وہ بیٹھنے کے لیے جگہ مانگتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی پلنگ پر بیٹھ گئے تو وہ سامنے کے پلنگ پر جا بیٹھی۔ آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، لسی پیئیں گے آپ؟ منیرہ کی خالہ نے پوچھا۔ ہاں یہ بہت اچھا ہے بی بی، لسی تو اس گھڑی بہت آرام دے گی۔ یہ کہہ کر آبی نے 2 سگریٹ نکال کر سلگائے۔ ایک اس نے میری طرف بڑھا دیا، وہ اس کے لبوں نے گیلا کر دیا تھا۔ جب اس کے دل میں شرارت ابھرتی تھی تو وہ میرے ساتھ اکثر یہی سلوک کرتا تھا۔ میرے قریب ہو کر بولا، تیرے لیے یہ لعاب بہت اکثیر ہے جلانی، تیرے سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ پی اسے اور یاد کر اس وقت کو جب تجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس خاتون کے ساتھ کیا خیال ہے؟ یہ اچھی ہے کہ نہیں؟ ایک دم فرسٹ کلاس، میں نے دبی آواز میں کہا۔ منیرہ ہم سے ذرا فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ یار محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ ملتان میں ہمارے پاس آیا کرتا تھا، اس سے ہم بھی ملنے چلے آئے، مگر آج وہ گھر پر نہیں ہے، باہر گیا ہوا ہے۔ آپ کا وہ بہت ذکر کرتا تھا، سوچا آپ سے کیوں نہ مل لیں، مگر آپ سے مل لینے کے بعد یار محمد کا خیال بہت درست معلوم ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں ایسی ہی بری ہوں؟ بلکہ اس کے الٹ، یار محمد بہت خوش نصیب ہے، اسے آپ جیسی بیوی مل جائے گی۔ آبی نے تیر چلا ہی دیا۔ اپنے تکش میں ہاتھ آئے تیر کو وہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ کچھ شرما سی گئی، جھیمپتی ہوئی بولی، میرا نام منیرہ ہے، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، یہاں ہماری 50 بیگھہ زمین ہے، اسی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ یہ میری منہ بولی خالہ رہ رہی ہیں، بڑی عبادت گزار عورت ہے، یہ ایک ملازم ہے، فقیر محمد، وہ سارا دن کھیتوں میں رہتا ہے۔ مجھے والد صاحب نے 10ویں تک تعلیم دلائی اور پھر میں گھر میں بیٹھی رہی، مگر آپ نے اپنے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بتایا، میں ایسے ہی بولتی جا رہی ہوں۔ ہم بھی انسان ہی ہیں اور اس کی ایک خاص قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔
पंजाब से आए हैं, सोचा था सिंध देख लेंगे, मगर वो यार मोहम्मद मिला ही नहीं, वही हमारी रहनुमाई कर सकता था। ये आप इतनी दूर क्यों बैठी हैं, करीब आ जाए ना। ले वो लस्सी भी आ गई। अभी ने मनीरा की खाला से उठकर लस्सी का जग ले लिया, बोला बड़ी जहमत दी आपको हमने। ये कहकर इसने 2 गिलास भी उससे ले लिए। लस्सी वो मीठी बनाकर लाई थी। हम 2-2 गिलास चढ़ा गए। प्यास ने हम दोनों को नडाल कर रखा था। जब हम पी चुके तो अभी ने जग मनीरा की तरफ फेर दिया, बोला ये ले आप भी पिए, मगर ये गिलास 2 लाएं बीबी, इनको साफ सुथरे बर्तन में डालकर चीज देनी चाहिए। आपकी बांजी बहुत समझदार मालूम होती है। अल्लाह का शुक्र है भाई जी के उसने हमें ऐसी बेटी दी है। इसके लिए ही यहाँ रह गई हूँ। बहन फौत हुई तो फिर इनके वालिद ने मुझे यहाँ ही ठहरा लिया, घर नहीं जाने दिया। मैंने भी सोचा कि मेरा पीछे कौन है, सो इनके घर की होकर रह गई। बड़ी बी ने अपनी बिपता सुनानी शुरू कर दी। हैरत मुझे ये थी कि आबी ने उनको यार मोहम्मद के कत्ल की खबर अब तक क्यों नहीं दी थी। बड़ी बी बर्तन समेटकर वापस गई तो मनीरा भी बाहर निकल गई। मैंने अभी से पूछ ही लिया। मेरा सवाल सुनकर वो मेरी तरफ झुककर बोला, अभी नहीं, आप ही इन्हें पता चल जाएगा, कत्ल तो हो ही चुका है। अब बंदे को वापस तो नहीं लाया जा सकता। हमारी खातर तवाज़ो में अलबत्ता फर्क रह जाएगा। यार कुछ खुदा का खौफ कर, तुझे खातर तवाज़ो की पड़ी है। वो इसका मंगेतर था, वो सुनेगी तो क्या कहेगी। तेरा मगज दुरुस्त नहीं है, इसे कैसे पता चलेगा कि हम ये सब कुछ जानते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होने वाला है। इनके दुश्मन अब जमीन के लिए मनीरा को यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ यार, बात तो कुछ ऐसी ही नजर आती है। इसका मतलब ये है कि तेरा दिमाग अभी काम कर रहा है, हालांकि इसका मतलब ये है कि तेरा दिमाग अभी काम कर रहा है, हालांकि इस नजर से बहुत तल्लक है। तेरा क्या ख्याल है, मैं पागल हो चुका हूँ? वैसे मेरा ख्याल है कि इस बखेड़े में पड़ने की बजाय हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि मनीरा पर इन्हें हाथ डालने दो। ये जरा सी नेकी है, कर ही डालो। आज रात ही शायद वो लोग इधर आ जाएं। जमीन चीज ही ऐसी है। मनीरा का वालिद मर गया तो इसका चचा अब मनीरा के बाद इस जमीन का मालिक बन सकता है। इन्हें मालूम है वो मनीरा से अपने बेटे की शादी नहीं कर सकेंगे। ऐन मुमकिन है कि वो यार मोहम्मद के बाद मनीरा को खत्म करने की कोशिश करें। आबी ने पलंग पर अपनी टांगे फैलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इधर ही ठहर लो। मगर बाहर तो शाम हो गई है। और सेहन में बैठते ही मैंने आबी को उठाते हुए कहा। जब हम सेहन में पहुंचे तो मनीरा अपने गाय और भैंस का दूध धो रही थी और इसके खाला दीवार के साथ बने चूल्हे के सामने बैठी चावल उबालने में मसरूफ थी। बज़ाहिर उन लोगों के यहाँ हमारा कोई काम नहीं था। बिन बुलाए मेहमान बनकर हम वहाँ जा ठहरे थे। मनीरा की खाला इस बात को समझ रही थी और मेरा ख्याल है कि वो हमें वहाँ से टहलाने की फिक्र में थी। बोली, आप रात को इधर ही ठहरेंगे? हाँ खाला, कोई हर्ज है क्या? यार मोहम्मद तो शायद सखर गया हुआ है। आपने इसके बाप से बात की होती, वो तो घर पर ही होगा। इससे मिले थे हम। ऐसे ही खुश्क सा आदमी है, बड़े रूखे लहजे में बात करता है। मैंने सहन में चारपाई बिछाते हुए कहा, हम दरअसल आपको एक बात बताना चाहते हैं। खाला, आप और मनीरा इधर आ जाएं। आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मतलब? कौन से दुश्मन हैं हमारे? इधर आजा मनीरा, इनकी बात तो सुन। खाला ने आबी के ये लफ्ज सुनकर चावलों की परात अलग रख दी। चूल्हे में अनछटी जल रही थी, उसकी लकड़ियां खाला ने बाहर निकाल दी ताकि आग सर्द हो जाए। मनीरा इस वक्त भैंस के नीचे से उठ गई थी। वो दूध की बाल्टी अलग रखकर हमारे पास चली आई। हालांकि वो इन्हें फौरी तौर पर कुछ भी बताना नहीं चाहता था, मगर खाला आमना के वो अल्फाज सुनकर उसने उनको जानबूझकर अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। तेरा क्या मतलब है? किन दुश्मनों की बात करता है तू भाई? बात ये है खाला, आमना के इधर मनीरा का चचा रहता है इस गांव में। हाँ रहता है खाला, हमारे पास ही जमीन पर बैठ गई।
کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام عبد الحمید ہے۔ اس کا کوئی بیٹا بھی ہے؟ ہاں 2 بیٹے ہیں اس کے، ایک حضور علی ہے، دوسرے کا نام محمد عاقل ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے منیرہ کا رشتہ مانگتے تھے۔ آبی نے پوچھا، اس نے پھر 2 سگریٹ سلگا لیے تھے۔ ہاں اس نے عاقل کے لیے منیرہ کا رشتہ مانگا تھا، مگر منیرہ کی والدہ پہلے ہی انکار کر چکی تھی، وہ مر گئی تو اس کے والد نے بھی نہ کر دی۔ ہمیں وہ لوگ بالکل پسند نہیں تھے، عاقل تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، مگر آپ یہ سب کیوں پوچھتے ہیں؟ بات یہ ہے خالہ آمنہ کہ وہی لوگ اب خون خرابے پر اتر آئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا کر دیا ہے ان لوگوں نے؟ ابھی بتاتا ہوں، میری بات سن کر آپ شور نہیں مچائیں گی، آرام سے ساری بات سنیں۔ جب آپ نے عاقل کے لیے نہ کر دی تو پھر یار محمد سے منیرہ کا رشتہ کر دیا، یہی بات ہے نا؟ ہاں وہ اس کی سگی خالہ کا لڑکا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے اور ذمہ داری کرتا ہے، بہت سوہنا جوان ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منیرہ کو یا اس کی زمین کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اب نیا تیر چلایا ہے۔ تیری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آخر کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ بات یہ ہے خالہ کہ اس عبد الحمید کے لڑکوں نے آج یار محمد کو قتل کر دیا ہے، ہم اس کی لاش دیکھ کر آ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منیرہ، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ اپنے آپ کو سنبھال۔ میں نے منیرہ پر نظر ڈالی، اس کی آنکھیں مچنے لگی تھیں اور رنگ اس کا ہلدی ایسا ہو گیا تھا، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چارپائی کی پائنتی گر گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ذرا پانی لائیں بھائی جی، یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ خالہ نے اپنی اشک آلود آنکھیں منیرہ پر جما دیں، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ عبد الحمید ایسا قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ ابھی اٹھ کر نلکے پر سے گلاس میں پانی لانے کے لیے چلا گیا تو ہم دونوں منیرہ کے ٹھنڈے پاؤں گرم کرنے لگے، وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی تھی۔ آبی نے پانی لا کر اسے پلایا تو بھی اس کو ہوش نہیں آیا۔ آبی ایک اور گلاس بھر لایا اور لا کر منیرہ کے چہرے پر ڈالنے لگا۔ اٹھ جا بی بی، پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا ہے، یار محمد مرا ہے، تو نہیں مری، جس کی موت آتی ہے وہی مرتا ہے۔ منیرہ کے چہرے پر پانی پڑا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کو سمجھائیں خالہ، یہ ہوش میں رہنے کا وقت ہے، کسی کو اپنی زبان سے مت بتائیں کہ ہوا کیا ہے، پر ہم چپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیں بھی مار دیں گے۔ منیرہ کو ختم کر کے وہ زمین کے مالک بن سکتے ہیں، ان کی یہی چال ہے، خالہ نے بین کرتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہوگا خالہ جان، ایسا نہیں ہوگا، ہم یار محمد کے قتل کا بدلہ لیں گے، ان سے ان کو یہاں ہی ختم کر دیں گے، کوئی ان میں سے ادھر آیا تو بچ کر نہیں جا سکتا، ہم اسی لیے ادھر آئے ہیں، ہم منیرہ کو بچا لیں گے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر وہ کچھ زیادہ ہی بدک گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے ہمیں دیکھتی رہی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب ان کا کیا بنے گا۔ وہ یکو تنہا عورتیں بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھیں۔ آپ کا وہ ملازم کہاں ہے؟ وہ تو باہر پانی کے لیے گیا ہوا ہے، آج نہر سے ہماری زمین کو پانی ملنا تھا، وہ آ جائے تو اسے بھی خبردار کر دیں کہ ہم آج رات ادھر ہی ٹھہریں گے، ذرا آپ محتاط ہو کر سوئیں۔ یار محمد کی لاش ادھر ہی ہم نے کھڈ میں دیکھی تھی، وہ شاید اب کسی نے اٹھا لی ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کا ملازم آ جائے تو آپ اسے یار محمد کے والد کے پاس بھیج دیں۔ ہاں میں یہی کروں گی، مگر آپ کو ہم سے کیا ہمدردی ہے؟ آخر آپ ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں؟ یہ خدا خوفی ہے خالہ جی، خدا خوفی، ورنہ تو آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یار محمد سے ہماری تھوڑی سی دوستی تھی، مگر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اسے عبد الحمید کے لڑکوں نے قتل کیا ہے، وہ ابھی لبے جان ہی تھا کہ ہم اس کے پاس جا پہنچے، اس نے انہی کا نام لیا تھا۔ آبی نے خالہ آمنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دونوں عورتیں ٹکر ٹکر ہمیں دیکھ رہی تھی، میرا خیال ہے کہ ان کے دل میں یہی وسوسہ ابھرا ہوگا کہ ہمیں ان کا اتنا خیال کیسے آ گیا، ہم ان کے ہمدرد کیسے بن گئے، ہمیں بھی شاید ان لوگوں نے ہی ان کے پاس بھیجا ہے، وہ یہی سمجھ رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں حویدہ خوف ہمیں یہی سمجھا رہا تھا، وہ ہمیں یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ ہم سے بے حد خوفزدہ ہوں۔ آپ کو عاقل نے یہاں بھیجا ہے، خالہ آمنہ نے کہہ ہی دیا، اس کا رنگ توری کے پھول ایسا ہو گیا تھا۔ ایسا نہ کہیں خالہ، ہمیں یہ الزام تو نہ دیں، ہم یار محمد کی لاش دیکھ کر ادھر آئے۔
ہیں. ہمیں عاقل نے نہیں بھیجا ہے بلکہ اپنی بہن منیرہ نے یہاں بلایا ہے. میں اس کے لیے جان دے دوں گا, اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ وہم دل سے نکال دیں کہ ہمیں عاقل نے بھیجا ہے. میں نے اس کے ٹھنڈے ٹھار ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا. وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ گئی تھی. چاولوں کی پرات یوں ہی رہ گئی تھی اور چولہا سرد ہو چکا تھا. انہیں کسی بھی بات کا ہوش نہیں رہ گیا تھا. بڑی مشکلوں سے ہم نے ان کو یکجا کیا. ان کا بکھرنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا. عورت جب غم کی تصویر بنتی ہے تو وہ ماحول کو اور زیادہ سوگوار بنا دیتی ہے. منیرہ نے یار محمد کے لیے خدا جانے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے. ان کی تعبیر کا وقت آیا تو وہ منو مٹی کے نیچے جا دبا. دشمنوں نے اس سے جینے کا حق ہی چھین لیا اور اب وہ اس ٹونڈ منڈ درخت ایسی ہو گئی تھی جس پر خزاں نے وار کر دیا ہو اور جس کی جڑ بھی ننگی ہو گئی ہو. اگرچہ زن زر زمین ہی بنائے فساد ہیں مگر زمین نے جس انداز سے انسان کو انسان سے جدا کر دیا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. گرا گرا چپا چپا زمین کے لیے آدمی نے دوسرے کا گھر پھونک دیا ہے. وہ 50 بیگھہ زمین تو کچھ بھی نہیں تھی مگر اس کے حصول کا ایک سیدھا راستہ چھوڑ کر عبدالحمید کے بیٹے نے منیرہ ہی کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا. اس کا منگیتر یار محمد بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کیونکہ وہ منیرہ کا منگیتر تھا اور اس سے شادی رچا کر وہ 50 بیگھے زمین کا مالک بن سکتا تھا. اور عبدالحمید نہیں چاہتا تھا کہ وہ زمین دوسری طرف نکل جائے کیونکہ وہ اس کے والد کی یکجا زمین کا ایک حصہ تھی. وہ انہیں وراثت میں ملی ہوئی نعمت تھی. اگر منیرہ کا کوئی بھائی ہوتا تو پھر شاید عاقل یہ قدم نہ اٹھاتا مگر اسے کیا کہیے کہ اسے بھی زمین اتنی ہی پیاری تھی جتنی منیرہ کو تھی. رات کے 10 بج گئے. ہم ابھی تک ان کے صحن میں بیٹھے تھے. کالا آمنہ اور منیرہ کے بستر بھی وہیں لگ گئے. ہمیں ان لوگوں نے چھت پر سلا دیا. وہاں ہوا زیادہ تیز تھی اور آرام دیتی تھی. اگرچہ ستمبر کا وسط آ چکا تھا پھر بھی مکانوں کے اندر سونے کے بجائے کھلی ہوا میں سونا زیادہ اچھا معلوم ہوتا تھا. موسم کے اس تغیر نے فضا میں ایک عجیب سی نمی پیدا کر دی تھی. آبی خوش تھا, بے حد خوش. اسے بدلے ہوئے موسم ہمیشہ سے اچھے لگتے تھے مگر اب کی بار اسے کچھ زیادہ ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی کھوئی ہوئی نظر واپس مل گئی تھی. ہم چھت پر لیٹے تو آبی بولا, اپنا پستول سنبھال کر رکھ. میرا خیال ہے کہ ان کا دشمن آج ہی دوسرا مرحلہ بھی طے کرنے کی کوشش کرے گا. آدمی دشمنی میں اندھا ہو جائے تو اسے کچھ نہیں سوجتا ہے. ہاں مجھے معلوم ہے گولیاں میں نے بری ہیں اور میرا چپشا جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. میں نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا, ہمیں اس جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا مگر یہ آبی کی ضد تھی. اسے کسی مظلوم کے لیے 10 قدم بھی آگے جانا پڑے تو وہ نکل جاتا تھا مگر جب سے منیرہ کو اس نے دیکھا تھا تو وہ زیادہ ہی مائل بے کرم تھا. وہ اسے تھوڑی سی نیکی سمجھ رہا تھا مگر بات اس کے سوا بھی تھی. ہمیں دراصل اس رات کھلے کھیتوں سے نکل کر کسی جگہ آرام کر لینے کی ضرورت تھی. پولیس نے اس علاقے کے تمام اہم حصوں پر اپنا پہرا بٹھا رکھا. ہم اپنے 2 آدمی ان کی نظر کر چکے تھے. ان کے زمین پر گرتے جسموں کو دیکھ کر ہمیں ہول آیا تھا. وہ بس گر ہی گئے تھے پھر کبھی نہیں اٹھ سکے. لاکھو کا وہ گھوڑے سے الٹ کر زمین پر گرنا مجھے یاد تھا. بہت خوبصورت جوان تھا وہ مگر گولی اس کی کمر چیر گئی. وہ ہمارے ہی لیے وہاں جان ہار بیٹھا تھا. اسے معلوم تھا کہ وہ آسیہ کے بھائی کا ساتھ دے رہا تھا. میرے ہی لیے اس نے اپنے موتی نچھاور کر دیے تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ مر چکا ہوگا. اس کا زندہ بچ جانا محال تھا. یہی حال تاہیے کا ہوا. وہ بھی ہمارے ہی لیے اپنی جان قربان کر گیا ورنہ وہ اس کے مرنے کے دن تو نہیں تھے. اور میرے دل میں بار بار یہ سوال ابھرتا تھا کہ ہم اس کے بیوی بچوں کو اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے. انہیں کیا بتائیں گے کہ اسے ہم نے کیسی ادھ کٹی قبر میں ادھ کٹی حالت میں دفنا دیا تھا. اس کی لاش تو کسی بھی حال سے کٹ کر باہر آ سکتی تھی. کاش ہم نے اس کے لیے کوئی باقاعدہ قبر تلاش کر لی ہوتی مگر ہم اپنی افراتفری میں کچھ بھی نہ کر سکے. جہاں بھی جگہ ملی اسے دفن کر آئے اور لاکھو کا حال تو اس سے بھی زیادہ دیدنی تھا. اسے تو وہ کسی ہسپتال کے خانے سے گزار کر کسی لاوارث لاش کی طرح کسی جگہ دفن کر دیں گے. اس کی مومیائی وہ پہلے نکال لیں گے. وہ یہی کرتے ہیں. انہیں کیا معلوم کہ لاکھو
اس دنیا میں ابھی کتنے ہی لوگوں کا حساب دینا تھا، سب سے بڑی مرغی تو اس کے لیے آسیہ ہی تھی، مگر وہ سب طرف سے منہ موڑ کر موت سے جا ملا۔ اس کے بھی تو یہ مرنے کے دن نہیں تھے، اس کے چہرے کے گلاب بے وقت مرجھا گئے اور وہ گل در گل ہو کر رہ گیا۔ آدمی کے جسم میں وہ موت کا گل خور تو پیدا ہوتے ہی موجود ہوتا ہے، وہ اس سے بہت جان چھڑاتا ہے مگر وہ اسے کہیں ہلنے نہیں دیتا، کسی نہ کسی جگہ موقع ملتے ہی جان سے مار دیتا ہے، مگر لاکھوں کو کہاں یقین تھا کہ اس کی موت یوں لکھی تھی۔ یہ کاتب تقدیر کیسے کیسے سانحے پیدا کرتا ہے۔ آدمی اس مرگ سے بچنے کے لیے بڑے بڑے مرگ چھالے بچھاتا ہے، ان پر پہروں کھڑا دوزانوں رہتا ہے، دعا مانگتا ہے اس کی موت یوں ویرانے میں نہ آئے، وہ مرے تو اپنوں کے درمیان، وہ جیے تو اپنوں کے ساتھ، مگر ہم ایسوں کی موت تو شاید ویرانوں میں ہی واقع ہوتی ہے۔ کوئی اڑتی ہوئی گولی جس پر ہمارا نام ہوتا ہے ہمیں چیر کر رکھ دیتی ہے۔ مجھے بھی اور آبی کو بھی یہ احساس تھا، مگر ابھی ہمیں مرنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ ہم تو شاید مرگ طبعی کی امید رکھتے تھے، جو شاید ہم میں سے کسی کے بھی نصیب میں نہیں تھی۔ میں بھی انسان تھا اور آبی بھی۔ ہماری موت سے انسانوں کے درمیان ایک کمی تو آ سکتی تھی، مگر کون اس جان کنی کے عالم میں ہم سے کہے گا کہ تم بہت قیمتی تھے، تمہیں بنانے سنوارنے میں قدرت نے ان گنت دنوں اور راتوں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا تھا، اس کے بیش بہا موتی عطا کیے گئے۔ یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ پیشانی، یہ ذہن، یہ دل، یہ ہاتھ، یہ پاؤں تمہارے تزئین کے لیے تراشے گئے، مگر پھر وہ کسی نادیدہ گولی کی نظر ہو گئے جو تمہیں پناہ کے گھاٹ اتار گئی۔ کیا تمہیں اسی لیے تراشا گیا تھا؟ نہیں، مقصد کچھ اور تھا، مگر اس کو ہم پورا نہ کر سکے۔ ہم گمراہ ہو گئے، غلط راستوں پر چل نکلے، اگرچہ ہم انسانیت ہی کا ایک حصہ تھے، مگر کوئی ہمارے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری موت انسانیت کی موت ہے، کیونکہ ایک موت تو وہ ہے جس سے ہم اول روز سے دو چار ہو چکے تھے، اصولوں کی موت۔ اس میں تو ہم بہت دنوں سے مبتلا تھے، کیونکہ کوئی بھی نیکی ہمارے راستے میں نہیں آتی تھی تو ہم اس میں سے بھی اپنے مطلب کے موتی حاصل کر لیتے تھے۔ آسیہ تو اس جہانے خانہ خراب میں برباد ہوئی، مگر ہم بھی اس کے ساتھ تباہ ہو گئے، اور ہماری دوسری موت راستے میں کسی جگہ کھڑی ہماری منتظر تھی، جس سے ہمارا ایک نہ ایک دن معانقہ ضرور ہوگا۔ ابھی بھی خاموش تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے ان عورتوں کی وہ بپتا اپنی ہی معلوم ہوتی تھی۔ سگریٹ کے گہرے گہرے کاش لیتے ہوئے وہ بولا، انہیں نیند نہیں آ رہی ہے، جلانی موت کے خوف نے انہیں بھی بے بس کر رکھا ہے۔ وہ نیچے صحن میں جھانک رہا تھا۔ ہاں، یار محمد کی موت نے انہیں نہ ڈال کر رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ان کے دشمن ادھر نہیں آئے تو ہمیں بہت افسوس ہوگا۔ یار محمد کے قاتل کو میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آج ادھر نہ آئیں، کچھ روز گزارنے کے بعد اور یار محمد کا قتل ہضم کرنے کے بعد وہ یہاں آئیں، آبی نے کہا۔ اور یہی میں نہیں چاہتا۔ ہمیں رات تو یہاں ٹھہرنے کی اجازت مل گئی ہے، مگر اس رات نے ہمیں ایک کام بھی دے دیا ہے، ان کو قاتلوں سے بچا لینا بے حد ضروری ہے۔ دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ نادان ہیں تو پھر یار محمد کے قتل کے بعد یہاں بھی آ دمکیں گے، ورنہ وہ کچھ دن ضرور لیں گے، اور اتنے دن ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ ان کو خود نہ چھیڑ دیں جا کر، ابھی کلا کما کر دیتے ہیں، ان کا حرج ہی کیا ہے۔ میں نے کہا، خواہ مخواہ بندر کی پلا طویلے کے سر نہیں ڈالتے، بس سو رہو اور محتاط رہو۔ مجھے یقین ہے کہ پولیس کا کوئی آدمی ادھر نہیں آیا ہے۔ ہم کتنی ہی دیر ادھر ادھر کی گپ ہانکتے رہے اور بالآخر سو گئے۔ رات بھی بہت بیت گئی تھی اور ان کسانوں کے کوٹھے بس ایک دوسرے سے یوں ملے تھے کہ دیکھتے رہیے۔ اتنا منیرا نے ضرور کر رکھا تھا کہ اپنے کوٹھے کے گرد کچی دیوار کھینچ رکھی تھی، جس کی وجہ سے ہم خود کو زیادہ محفوظ سمجھتے تھے۔ صبح ہو گئی مگر عاقل وغیرہ وہاں نہیں آئے۔ میرا خیال درست ہی نکلا، وہ اتنا نادان نہیں تھا۔ یار محمد کے قتل کو ابھی وہ ہضم کر رہا تھا، ابھی جھٹپٹا ہی تھا۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ احمد پور سے پیغام آ گیا۔ ایک چوکیدار یار محمد کے قتل کی خبر لے کر صحن میں آ ٹھہرا تھا، اور اب منیرا اور اس کی خالہ آمنہ نئے سرے سے رات کا شیون اٹھا رہی
رہی تھیں، انہیں یار محمد کی موت کی خبر نے رات ہی سے نڈال کر رکھا تھا، مگر اب وہ دنیا کو دکھانے کے لیے بلند آواز سے رو رہی تھیں۔ چوکیدار نے کہا تھا کہ وہ دونوں اس کے ساتھ احمد پور چلیں۔ گھوڑے ہمارے ان لوگوں نے راتوں ہی رات کو کسی اور مکان میں پہنچا دیے تھے جہاں ان کے دوسرے ڈنگر بندے تھے۔ کیا کریں ابھی ہمارے لیے یہاں ٹھہرنا تو اب کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ ہاں میرا خیال ہے یہاں سے نکل چلو اور ان سے کہہ دو کہ کم از کم 2-3 مہینے ادھر یار محمد کے گھر رہیں، یہاں ٹھہرنا ان کے لیے کسی بھی طرح اچھا نہ ہوگا۔ ہاں ابھی چلو اور یہ پیغام انہیں دے دو، ان کی جانیں یہاں محفوظ نہیں ہیں، مگر ہم ان کے کیا کام آ سکے، ان کے دشمن تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مجھے بھی افسوس ہے مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کے دشمنوں کو چھیڑنا کسی طرح بھی اچھا نہیں۔ حیرت ہے کہ ہم ان کے خلاف گواہی تک نہیں دے سکتے۔ میں نے جوتوں میں پاؤں پھنسا دیے، ضروری تھا کہ ہم فوراً وہاں سے نکل جاتے، مگر جب ہم نیچے گئے تو خالہ آمنہ نے ہمیں روک لیا۔ چوکیدار کو باہر گلی میں ٹھہرا چکی تھی اور خود احمد پور جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ آپ ادھر ہی رہیں، میں خود احمد پور جا رہی ہوں، لڑکی کو یہاں چھوڑ جاتی ہوں، اس کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے اور پھر آپ کو گواہی بھی دینا ہوگی۔ نہیں، اب ہمارا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمارے گھوڑے کہاں ہیں؟ وہ میں نے ساتھ کی حویلی میں بندھوا دیے تھے۔ رات فقیر محمد 11 بجے آ گیا تھا، ابھی وہ حویلی میں ہی ہوگا۔ این اسی وقت ایک ادھیڑ عمر آدمی صحن میں داخل ہوا۔ اس کا حلیہ جوگیوں ایسا تھا، سر پر یہ بڑا سا پٹکا بندھا ہوا تھا، داڑھی چھاج ایسی پھیلائے ہوئے، سر کے بال کندھوں تک جلے ہوئے، چوڑا چکلا سینہ، کھدر کی قمیض کے نیچے تہبند۔ وہ خالہ آمنہ کو سلام کر کے بولا، یہ میں کیا سن رہا ہوں آمنہ، کیا ہوا ہے یار محمد کو؟ خالہ نے اسے دیکھتے ہی گھونگھٹ نکال لیا اور منہ چھپا کر بولی، یہ تو پولیس ہی بتائے گی کہ یار محمد کو کس نے قتل کیا ہے، ہم برے کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ قاتل کو مذاق سمجھا ہے کسی نے ہمیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ تیرا مطلب کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ یار محمد کو کس نے مارا ہے؟ وہ ہمارا بھی کچھ لگتا ہے، مجھے پتا ہے، بہرحال سپریم کورٹ بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے، دشمنوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ کمال کرتی ہو، وہ کب قتل ہوا، کون دشمن تھے اس کے؟ یہ تو پولیس ہی بتائے گی، اور یہ جوان گواہ ہیں، ان کو بیان دے کر مرا ہے، وہ ادھر کھڈ میں پڑا تھا۔ اچھا آپ ہیں عبداللہ صاحب، حضور علی آپ کا بیٹا ہے نا؟ ہاں ہاں، کیا کیا ہے اس نے؟ کیوں نام لیتے ہو اس کا؟ یار محمد کو حضور علی نے قتل کر دیا ہے، یہ ہے خبر آپ کے سننے کی، اب یہاں پوچھنے آئے ہو کہ کیا کر دیا ہے؟ اس منیرہ کی زمین کے ٹکڑے کے لیے آپ نے یار محمد کو قتل کر دیا، یہ کرتوت ہیں آپ کے۔ آبی نے عبدالحمید کو آڑے ہاتھوں لیا، وہ کچھ گھبرا سا گیا، 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیوں جھوٹا الزام دیتے ہو میرے بیٹے پر؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ یہ جھوٹ نہیں ہے حمید صاحب، یار محمد ابھی زندہ تھا کہ ہم اس کے پاس جا پہنچے، اس نے ہمارے ہاتھوں میں جان دے دی ہے، وہ یہی بیان دے کر مرا ہے۔ ابھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ صحن کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی تیزی سے اندر آ گئے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں، بڑا ان میں سے حضور علی تھا، باپ کی طرح اونچے برچ ایسے قد کا، اور دوسرا نکا درمیانی قد کا تھا، مگر تھے دونوں ہی بہت ٹھوس اور نگر جسم کے مالک۔ سن لو بھائی، یہ جوان کیا کہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یار محمد کو تم نے قتل کیا ہے، یہی کہا ہے تم نے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔